بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر ولا تعسر اللہم رزقنا سلامتا وعافیتا فی الدارین۔ اب ہے آگے باب فی سجود الشکر۔ یہاں پر جو باب نا باب فی سجود الشکر، سجدہ شکر کے متعلق ہے نا کہ سجدہ شکر کا کیا حکم ہے۔ وہذا الباب خال عن الفصل الاول والثالث، میں صرف دوسری فصل ہے، پہلی اور تیسری فصل اس باب میں نہیں ہے۔ سجود شکر کے متعلق یا جو سجدہ منفردہ ہونا نماز کے باہر سجدہ لگانا، اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ کیا یہ جائز یا نہیں، پھر جائز ہونے کے بعد مسنون عبادت ہے یا نہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے یا نہیں۔ بعض نے تو بدعت و حرام سمجھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں شریعت میں، اور بعض حضرات کہتے ہیں نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے، جب سجدہ لگاتے تھے نا تو طویل سجدہ، اس میں دعا وغیرہ بھی کرتے تھے، تو اس کے متعلق علماء حضرت نے تشریح کی ہے نا کہ اس سے سجدہ صلاتیہ مراد نماز میں۔ بعض علماء بعض جائز مسنون سمجھتے، بعض حنفیہ حضرات سے آیا ہے کہ جائز ہے مگر مکروہ بھی ہے۔ جو حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں نا وہ عائشہ صاحبہ کی جو حدیث صلاۃ اللیل کے متعلق اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 11 رکعۃ یسلم من کل رکعتین ویوتر بواحدہ فیسجد السجدۃ من ذلک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیۃ قبل ان یرفع رأسہ۔ اس سے استدلال کرتے تھے۔ اس کے جواب میں علماء حضرات کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو کرتے تھے نا، یہ کیا کرتے تھے، اس طور پر شکری کے طور پر کرتے تھے کہ اللہ نے جو توفیق اسے عطا فرمائی، مثلا وہ کیا پڑھتے تھے نوافل وغیرہ، اس پر شکریہ ادا کرتے تھے، تو ویسے کہ ویسے تو کوئی نہیں لگا سکتا نا خواہ۔ تو جو نماز سے خارج سجدہ کیا جاتا ہے نا وہ کئی قسم پر ہے۔ ایک تو وہ ہے جو سجدہ سہو ہے، وہ تو نماز سے باہر ہے لیکن نماز کی جن سے ہے نا، نماز میں کمی یا جائے زیادتیاں جو اس کے لیے کیا جاتا ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ دوسرا وہ ہے سجدہ تلاوت، اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں۔ تیسرا ہے سجدہ مناجات، نماز کے بعد جو لوگ لگاتے ہیں نا، اکثر حضرات کہتے ہیں کہ وہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 ہے سجدہ شکر، کوئی نعمت حاصل ہوئی، کوئی بلا مصیبت دور ہونا، اس وقت لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، صرف سجدہ بس لگاتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت یہ ہے، امام محمد سے کا بھی قول ہے، اور بہت ساری احادیث اثار اس کے متعلق۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک سے کے نزدیک سنت نہیں بلکہ مکروہ ہے، اور وہ کہتے کہ ان احادیث میں جو سجدہ آیا ہے نا تو وہ نماز ہے، لیکن نماز سے تعبیر سجدے سے کیا، یعنی پوری نماز تو کیا ہے، کل ہے نا، سجدہ اس کا جز ہے، جز سے تعبیر کل کو مراد لیا جز کے ذریعے سے، یعنی اطلاق للجزء علی الکل، بس یہ کہیں گے، یا یہ کہیں گے نا کہ وہ سجدہ بس کیا ہے، اب منسوخ ہے۔ الفصل الثانی عن ابی بکرۃ قال، ابو بکرہ سے اب کیا کر رہے، روایت کر رہے۔ ابو بکرہ سے اب روایت کر رہے، کہہ رہے کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر سرورا او یسر به، کہ جب آپ علیہ السلام کو کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جاتا نا، خوشی کا معاملہ جس پر خوش ہو جاتے تھے، تو کیا کرتے تھے، خر ساجدا شاکرا للہ تعالی، سجدہ وغیرہ کرتے تھے۔ تو معنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پوری نماز پڑھتے 2 رکعت نفل شکریہ کے طور پر، یا اگر وہ سجدہ شکر مراد ہے تو وہ کیا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ رواہ ابو داؤد الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ وعن ابی جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا من النغاشین، یہ حضرت سے کہتے ہیں ابو جعفر کہ ایک مرتبہ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا نغاشین، فخر ساجدا، جیسے بھی سجدے میں گرے، معنی سجدہ کیا۔ رواہ دارقطنی مسلم فی شرح سنہ لفظ المصابیح۔ نغاش کسے کہتے ہیں،
نغش کا کیا مطلب ہے؟ نغشین اس کا مفرد نغاش. نغاش کسے کہتے ہیں؟ ٹگنا آدمی، بہت ٹگنا. کیا ہو ناقص الخلقت ہو، یعنی اس پر شکریہ ادا کیا کہ ہم کیا ہے، پورے ہیں، ٹگنے نہیں ہیں. وعن سعد بن ابی وقاص قول، یہ حضرت سے روایت کرتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ نرید المدینہ، ہم مکے سے جا رہے تھے مدینے کی طرف. فلما كنا قریب من عزوزا، عزوزا ایک جگہ ہے ثنیۃ الجحفہ، ثنیۃ بالجحفہ کہ حرمین شریفین کے راستے میں جحفی علاقے پر کیا ہے، ایک ٹیلا سا ہے نا، عزوزا علاقہ. نزل، آپ علیہ السلام ہوت ثم رفع یدیہ فدعا اللہ ساعہ، کچھ دیر کے لیے دعا مانگی. ثم خر ساجدا، پھر سجدہ کے فمکث طویلا، طویل سجدہ کیا. ثم قام فرفع یدیہ ساعہ، پھر کچھ دیر کے لیے دعا مانگی. ثم خر ساجدا فمکث طویلا، پھر لمبا سجدہ کیا. ثم قام فرفع یدیہ ساعة، پھر دعا مانگی. ثم خر ساجدا، پھر تیسری مرتبہ سجدہ کیا. قل، اور پھر فرمائے کی سألت ربی وشفعت لامتی، میں نے آج پروردگار سے بہت مانگا اور اپنی امت کے لیے سفارش کی. فاتانی ثلث امتی، تیسری امت کا تیسرا حصہ دیا، نے معاف کیا. فخرت ساجدا، سجدے میں گرا. لرب شکرا، اللہ کے لیے شکریہ کے طور پر، یعنی نہیں مان رہا تھا کہ یہ کام ہے، مانا شکر خدایا کہ آپ نے میرے لیے تیسری یعنی جو ثلث ہے نا اس کا آپ نے کیا فرمایا، عفو فرمایا. ثم رفعت رأسی فسألت ربی لامتی فاتانی ثلث امتی، پھر دوسرے سجدے پر دوبارہ اللہ نے ثلث امت کو معاف کیا. فخرت ساجدا لربی شکر، شکریہ ادا کیا. ثم رفعت رأسی فسألت ربی لامتی فاتانی الثلث الاخر، تیسرا والا جو آخری ثلث ہے نا وہ بھی دیا. فخرت ساجدا لربی شکر، اللہ کے لیے شکریہ کا سجدہ کیا. رواہ احمد و ابو داود. آگے ہے باب الاستسقاء، باب استسقاء کے متعلق. استسقاء کا معنی ہے پانی کا طلب کرنا، بارش کے لیے دعا مانگنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ رَبَّهُ لِقَوْمِهِ، تو استسقاء کا کیا معنی ہے؟ پانی طلب کرنا، بارش وغیرہ کے لیے دعا کرنا، نماز پڑھنا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک استسقاء کی جو سنت ہے صرف نماز میں تو منحصر نہیں ہے نا، بلکہ کیا کر سکتے، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے، استغفار، صدقات وغیرہ، غلاموں کا آزاد کرنا، بیابان میں نکلنا، گڑ گڑانا، تو یہ سب باتیں کہ اس کے لیے درست ہے. امام شفیعی وغیرہ کے نزدیک اور ہمارے صاحبین کے نزدیک استسقاء کے لیے نماز بجماعت ادا کرنا 2 رکعت کے ساتھ سنت مؤکد ہے. امام سے کے نزدیک سنت ہے لیکن مؤکد نہیں بلکہ مستحب نماز، اور طریقے بھی مشروع ہیں. الفصل الاول، عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قول، حضرت سے فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس الی المصلی، آپ علیہ السلام لوگوں کو لے کر گئے دیگا یستسقی، نماز استسقاء وغیرہ کے لیے. فصلی بہم رکعتین، 2 رکعت ان کو پڑھائی. جہر فیہم بالقراء، قراءت جہرن کی. واستقبل القبل یدعو، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی. ورفع یدیہ، ہاتھ اٹھائے. وحول رداءہ، تحویل ردا بھی کیے. تحویل ردا مانا یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری حالت بھی بدل دے، کہ یہ جو خشک سالی ہے یا کیا ہے، خشکی ہے، بارش کا نہ ہونا، قحط وغیرہ دور ہو جائے، ہریالی آ جائے. وحول رداءہ حين استقبل القبلہ، متفق علیہ. وعن انس رضی اللہ عنہ قول، حضرت سے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع یدیہ بشیء من دعائہ الا فی الاستسقاء، کہ اور موقعوں پر اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا تو زیادہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اوپر کو، یعنی رفعا بلیغا نہیں کرتے تھے، بلکہ سینے کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. اس مرتبہ ذرا زیادہ اٹھائے تھے استسقاء میں. فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه، اوپر اٹھائے تھے ذرا چہرے کے برابر لائے تھے کہ اس سے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی. متفق علیہ. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى فاشار بظہر کفیہ الی السماء، آپ علیہ السلام استسقاء کی دعا جب طلب کر رہے تھے نا تو ہتھیلیوں کی جو پشت ہے نا، ہتھیلیوں کے ہاتھ کی، اس سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. مطلب کیا ہے، تفاعل حسن کیا
کہ ہماری حالت سی بدل دے۔ رواہ مسلم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى المطر، آپ علیہ السلام جب بارش دیکھتے نا بارش ہوتی، قال یہ دعا پڑھتے تھے اللہم صویبا نافعا، یا اللہ مسلادار بارش ہو، نفع بخش ہو۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال انس سے فرماتے اصحابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت بارش ہوئی نا، تو فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، تو آپ علیہ السلام نے بدن مبارک سے کپڑا چادر جو قمیص رہتی اٹھائی، حتی اصابہ من المطر، بارش کے قطرے اسے لگے۔ فقلنا، ہم نے اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لما صنعت هذا، یا پیسا کیوں کر رہے ہیں؟ قال فرمائے کہ لأنہ حدیث عہد بربہ، کہ ابھی ابھی اللہ کی طرف سے تازہ تازہ ہو کر نازل ہوئی ہے، آئی ہے۔ رواہ مسلم۔ یعنی اللہ کی رحمت ہے نا بارش، نہیں یہی ہے عالم القدس سے آئی ہے، اور اس اجزاء کے عالم سے اب ملی نہیں ہے، یعنی مٹی سے لگی نہیں ہے۔ الفصل الثانی عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے اب کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، دیگا گئے آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے، فاستسقا، نماز استسقا پڑھائی یا وغیرہ دعا کی، وحول رداء حين استقبل القبلہ، قبلہ رخ کر چادر میں بھی تحویل کی، فجعل عطوافه الایمن، چادر کا جو دایا پلو ہے نا اسے بدل دیا کس پر، علی عاتقہ الایسر، بائیں مونڈی پر کر دیا، وجعل عطوافه الایسر، اور اس کا بائیں پلو بدل دیا، علی عاتقہ الایمن، داہنی جانب داہنے مونڈے پر، ثم دعا اللہ، پھر دعا مانگی۔ رواہ ابو داود۔ وعنہ انہ قول، یہ حضرت سے اوپر عبداللہ سے روایت کر استسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خمیصۃ لہ سوداء، آپ علیہ السلام کی چادر تھی جو کس سے بنائی گئی تھی؟ صوف سے، اس میں کالی کیا تھی لکیری تھی دھاریاں، فراد ان یأخذ اسفلہا، تو تحویل ردا کر رہے تھے نہ نیچی والی جانب کو بدلنا چاہ رہے تھے، فیجعلہ اعلیٰ، اس کو اوپر کر رہے تھے، لیکن فلما ثقلت، جب بھاری لگی چادر نہیں کر پا رہے تھے، تو قلبها علی عاتقیہ، تو پھر مونڈوں کے پلو کو کیا کر دیا؟ بدل دیا، تحویل کر دیا۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عمیر مولا باللحم، یہ عمر ابو اللحم کے عزت کردہ غلام، انہو، یہ کہہ رہے کہ اس نے رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی عند احجار الزیت، کہ مدینہ میں ایک جگہ ہے اس کو احجار الزیت کہتے ہیں نا، جیسے آپ مٹی پر کیا کریں، پتھروں پر تیل ڈال دینا تو اس سے پتھر کیا لگتے ہیں؟ چکنے لگتے ہیں، اس سے چمک آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں احجار الزیت، نام ہے وہاں۔ تو وہاں پر آپ علیہ السلام استسقا کا فرما رہے تھے، قریب من زورا، زورا لکی کی قریب جگہ، قائما یدعو، آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، استسقی رافعا یدیہ، یہ طلب بارش کر رہے تھے نا، اس وقت ہاتھ اٹھائے تھے اپنے قبل وجہہ، چہرے کے سامنے، لا یجاوز بما رأسہ، سر سے اوپر نہیں کر رہے تھے، اور دعا مانگ رہے تھے۔ رواہ ابو داؤد و رواه الترمذی والنسائی نحوہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے روایت کر رہے کہہ رہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی الاستسقاء متبذلا، آپ علیہ السلام جب استسقاء کے لیے جا رہے تھے نا تو کپڑے جو تھے نا استعمال شدہ کپڑے تھے، متواضعا، انکساری کے ساتھ، متخشعا، خشوع کے ساتھ، متضرعا، تضرع کے ساتھ۔ تخشع، خشوع کا معنی ظاہری سکون، تضرع کا معنی اندرونی سکون، کے دل میں بھی کیا ہو؟ سکون ہو، آرام کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے جائے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قول، اس سند سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے دادا سے روایت کر رہے کہ قول، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا استسقا قال کہ جب استسقا کی دعا کر دیتے نا تو یہ دعا پڑھ دیتے اللہم اسقی عبادک. اللہم اسقی نہیں ہے، باب افعال سے ہے. اللہم اسقی عبادک، یا اللہ اپنے بندوں کو پلا یعنی بارش فرما، و بہیمتک جانور چرند پرندے، وانشر رحمتک اپنی رحمت پلائی، وحی بلدک المیت اور بنجر زمین کو سبز کر دے، ہریالی کر دے. رواہ مالک و ابو داود، سرسبز و شاداب کر دے منا زندہ کر دے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قول، جابر سے کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یواکئو، کہ آپ علیہ السلام دعا میں جب ہاتھ اٹھائی ہوئی تھی نا یہ دعا مانگ رہے تھے بقول اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. جب یہ دعا علیہ السلام نے مانگی نا قل فاطبقت علیہم السماء، پورا آسمان کیا ہو گیا ابرالود ہو گیا، بارش ہونے لگی یعنی ہر جگہ بادل آ گئے چھا گئے. رواہ ابو داود. اللہم اسقنا غیثا، یا اللہ ہمیں بارش برسا، بارش فرما دے، بارش کیجیے. مغیثا مشبعا، جو کیا کرے زمین کو لوگوں کو کیا کرے سیراب کر دے. مریعا منا خوشگوار، مریعا عین کے ساتھ، مریعا منا سبزہ اگانے والی بارش. پیدامن جس کی عاقبت اچھی ہو زحمت بن کر نہ برسے، جو کیا کرے ہریالی کا سبب بنے، اس کو کہتے ہیں مریع. ارتع اسی سے نکلا ہے نا. نافعا فیدامن غیر ضار، اس میں تکلیف نہ ہو. عاجلا اور جل ہو، غیر عاجل دیر پا نہ ہو یعنی دیر سے نہ ہو بلکہ اللہ حاجت کے مطابق بالفور نازل فرمائے. رواہ ابو داود. الفصل الثالث. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت، عائشہ سے فرماتی شک الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحوط القمر، لوگوں نے آپ علیہ السلام سے یہ بات پیش کر دی کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے. قحوط المطر قحط. فامر بمنبر، ممبر کے متعلق ہوں دیا ممبر یا رکض فوضع له فی المصلی، دیگا ممبر رکھا گیا. ووعد الناس یوم، لوگوں سے وعدہ کیا کہ تم نے فلا دن نکلنا ہے سب نے، یخرجون فیہ. قالت عائشہ، تو عائشہ سے فرماتی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين بدا حجب الشمس، جو سورج طلوع ہوا نا تو اس وقت فقعد علی المنبر، نکلے منبر پر تشریف فرما کہ فکبر وحمد اللہ ثم قال، تکبیر و ثنا کے بعد فرمایا انکم شکوتم، لوگوں تم نے یہ کہا تھا کہ جد بدیارکم، تمہارے علاقوں میں قحط پانی وغیرہ کی کمی آ گئی ہے. واستخار المطر، اور اس کی متعلقہ کہ بارش مؤخر ہو گئی اپنے زمانے سے. ان عن ابان زمانی ہے عنکم، کہ جو زمانہ ہے اس کا نام مناسب وقت پر بارش نہیں ہوئی. ابان کسی کہتے ہیں ٹائم کو کہتے ہیں. وقد امر اللہ ان تدعوه، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس سے طلب کرو، مانگو. وعدکم یستجیب لکم، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ مانگو میں قبول کروں گا. ثم قال، پھر یہ کلمات پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة، یہ اللہ جو آپ نازل کر دے بارش ہمارے لیے قوت بنا دی، قوت بنا دی. وبلاغا الی حین، اور ایک مدت تک کے لیے کیا کرے ذریعہ بنائے کہ اس سے ہمارا کام چل سکے. بلاغا الی حین کا کیا معنی ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم مقصود تک پہنچ جائے، مطلب تک. ثم رفع یدیہ، پھر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے یہ کلمات پڑھنے کے بعد. فلم یترک الرفع حتی بدا بیض ابطیہ، اوپر اٹھائے جاتے کہ بغلوں کی سفید نظر آئی. ثم حول الی الناس الزہرا، پھر لوگ کی طرف پشت کر کے کیلے کی طرف رخ کیا. وقلب وحول رداءہ، چادر الٹ دی. وهو رافع یدیہ، ہاتھ اٹھائی ہوئی تھی. ثم اقبل علی الناس، پھر لوگ کی طرف رخ کیا. ونزل، ممبر سے نیچے اترے. فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی. فانشأ اللہ سحابۃ، تو اللہ نے بادل کیا کر دی، بادل کو پھیلا دیا، بادل چھا گئے. فرعدت، گرجے. وبرقت، اور چمکے. ثم امطرت باذن اللہ تعالی، پھر اللہ کے اذن سے بارش ہوئی. فلم یأتی مسجدہ، کہ مسجد آئی نہیں تھی. حتی سالت السیول،
ندیہ بہنے لگی. فلما را سرعة من الکن، جب دیکھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ لوگ جلدی جلدی بھاگی جا رہے گھروں کو، کس کی وجہ سے؟ سردی وغیرہ کی وجہ سے اور بھیگے ہو جانے کی وجہ سے کہ بھیگ جائیں گے. ضحک حتی بدت نواجذ، خوش ہو گئے اور تبسم فرمایا. فقال، اور ایک کلمات پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ. رواہ ابو داود. وعن انس سیرت ان عمر بن الخطاب کان اذا قحط، عمر سے کے زمانے میں جو قحط سالی ہوتی، قحط ہوتی نا، تو استسقى بالعباس بن عبد المطلب، تو عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ کر کے اس کے ذریعے اللہ سے دعا طلب کرتے تھے، مانگتے تھے. فقال، یہ کہتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، یا اللہ جب ہم آپ کو آپ کی حبیب کا وسیلہ دیکھ کر کچھ مانگتے تھے نا، بارش مانگتے تھے تو آپ بارش نازل فرماتے تھے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب تو نبی نہیں رہے نا، اس کے چچا جان حضرت عباس کے ذریعے آپ سے وسیلہ کر کے آپ سے کیا کر رہے تھا؟ بارش طلب کر رہے. فَاسْقِنَا، ہمیں بارش نازل فرما. فَيُسْقَوْا، تو بارش ہوتی تھی. رواہ البخاری. اب یہ سے مسئلہ ہے نا کہ جس اعمال کے ذریعے توسل کرنا جائز ہے نا، اسی طرح سے اشخاص کے ذریعے بھی جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اشخاص کے ذریعے جائز نہیں ہے، تو ہم بھی تو کہتے نا کہ اس کی ذات تو مقصود نہیں کسی شخص کی نا. کسی شخص کو وسیلہ تو اس لیے بنایا جاتا ہے نا کہ وہ کیا ہو، اعمال صالحہ کرنا. کوئی مفت میں تھوڑی کسی بدعمل شخص کو وسیلہ بنائے گا. تو نیک شخص کو جو وسیلہ کے طور پر بنایا جا رہا ہے، اس لیے تو بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اعمال اچھے، اگر عمل اچھے نہ تو کون اسے وسیلہ بنائے گا؟ تو مطلب یہ ہوا نا کہ نتیجہ تو عمالی کی طرف جاتا ہے کہ ہم اس کے اعمال کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، نتیجہ اعمال کے ذریعے وسیلہ پیش کر رہے. اور حضرت عباس سے پیغمبر سے کو محبت بھی تھی نا، اور آپ عمر سے بھی اس سے محبت رہتی، تو محبت بھی کیا ہے، نیک عمل ہے نا. اور عباس سے کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو محبت کرنا رسول سے، اس کے چچا وغیرہ سے، مسلمان سے بھی نیک عمل ہے، تو اس کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. آگے حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خرج نبی من الانبیاء بالناس یستسقی، اپنے زمانے میں کوئی نبی تھے، اس نے لوگوں کو نکالا کہ سب نکل آؤ استسقاء وغیرہ کرتے ہیں. فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، تو دیکھا اس نے ایک چیونٹی تھی، اس نے بھی اپنے پاؤں اٹھائے تھے، اس نے دعا مانگ رہی تھی چیونٹی اوپر، اگلی والی جو ٹانگ ہے نا. فقلت، اس پیغمبر نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اب تو کیا ہے، درند چارند رینگنے والے جانور نے بھی مانگنا شروع کیا. ارجعوا واپس جاؤ، فقد استجیب لکم، اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری نماز دعا قبول ہو گئی ہے. فقد استجیب لکم من اجل هذه النملہ، اس جانور کی وجہ سے. رواہ الدارقطنی. باب فی الریاح، باب ہے ہواؤں کے متعلق. ریاح ریح کی جمع ہے. جہاں پر یہ لفظ جمع کا آتا ہے نا، تو وہاں پر اس سے رحمت والا معنی مراد ہوتا ہے، اور جہاں پر ریح کا لفظ مفرد آ جائے نا تو اس سے عذاب والا معنی ہوتا ہے، جیسے ریحا صرصرا. الفصل الاول. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے کہتے ہیں آپ علیہ وسلم نصرت بالصبا، میری مدد ہو گئی ہے صوبا ہوا کے ذریعے. وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور قوم عاد دبور ہوا کی وجہ سے زماری کی طرح سے چلتی ہے نا، اس کی وجہ سے تباہ کی گئی، اسی کی ذریعے سے. متفق علیہ. صوبا جب قبلی کی طرف رخ کرے نا اور پشت مشرق کی طرف کرے تو اس وقت چلتی. دبور اس کی کیا ہے، الٹ ہے، مغرب کی طرف سے چلتی ہے.
وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا حتی ارى منه لهواته کہ کبھی میں نے آپ علیہ السلام کے ایسا ہستی بھی نہیں دیکھا کہ آپ کی کیا ہو آپ کا کوا نظر آئے. کوا وہ جاندر کیا ہے لہاتے. انما كان يتبسم آپ علیہ السلام مسکرا دیتے. فکان درا غیمن و ریحا آپ علیہ السلام اگر کہیں بادل یا ہوا دیکھتے نا کہ چل رہے عرف فی وجہ تو آپ کے چہرے میں خوف کا سر نظر آتا تھا. متفق علیہ. وعنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الريح کہ جب تیز ہوا چلتی نا تو آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہوتا تو قول یہ دعا کر دیتے اللہم انی اسألک وخیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به. اللہ اس دعا کی جو خیر اس میں جو خیر ہے اور جس خیر کے لیے بھیجی گئی ہے ہم وہ مانگتے ہیں. وَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. اور اس میں جو شر یا اس میں شر بھی ہو سکتے ہیں شر کے لیے ہیں اس کے شر سے اور اس کے اندر جو شر اور جس شر کے لیے بھیجا گیا ہے نا عذاب وغیرہ کے طور پر تو اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ اور جب بارش کے لیے بادل چھا جاتے تھے نا آسمان پر تو تغیر لونہ رنگ بدل جاتا تھا کہ عذاب وغیرہ نہ ہو. وخرج ودخل واقبل وادبر کبھی نکلتے کبھی اندر آتے کبھی آگے ہو جاتی کبھی پیچھے ہو جاتی کہ کیا ہوگا. فَإِذَا مُطِرَتْ لیکن جب بارش ہو جاتی سُرِّ عَنْهُ تو خوف زائل ہو جاتا. فعرفت ذلك عائشة تو عائشہ صاحبہ جب یہ جان گئی تو فصالت اس سے پوچھنے لگی بقول تو آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ لعلہ یا عائشہ ہو سکتے ہیں شاید جو بادل بارش وغیرہ بعض کا عذاب کی صورت بھی اختیار کر جاتے ہیں. کما قال قوم عاد قوم عاد کے اوپر جو اوپر سے بادل آ گئے نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے بادل اس سے بارش ہوگی. وہ بادل کیا تھا بادل نہیں تھا بلکہ اس سے آگ برسی. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. یہ تو کیا ہے بادل بارش ہوگی بارش نہیں ہوئی تھی بلکہ پتھر وغیرہ برس گئے تھے انگارے برسے تھے ان پر. وفی روایت میں يقول اذا رأى المطر کہ جب دیکھتی کہ بارش ہو گئی تو کیا کہتے رحمہ بس رحمت. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس غیب کی چابیاں 5 ثم قرأ پھر تلاوت پھرنا اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث الآیہ رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ یہ مطلب کیا ہے اس کا کہ وینزل الغیث بارش نازل کرنا یہ تو اللہ جانتے ہیں نا. ہاں بارش کی جو اسباب اس کے لیے جو علامات ہے کہ بادلوں کا چھا جانا یہ سائنس وغیرہ کے ذریعے سے بھی معلوم کی جا سکتے ہیں یہ چیزیں. مثلا بادل آ گئے بادلوں سے اندازہ لگا کر کے بادل فلاں علاقے سے یہاں پہنچ جائے گی مثلا 33 گھنٹوں میں وغیرہ یہ اندازے تو لگائے جا سکتے ہیں نا تخمینے ہیں. اس کا کذب ہونا صدق ہونا تو کیا بھی ممکن ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیست السنہ بان لا تمطر کہ لیست السنہ تو یہ قحط سالی نہیں ہے کہ بارش نہ ہو جائے. ولیکن السنہ یہ بھی کیا ہے کہ سالی کہ تم ترو کہ بارش تو ہو جائے بار بار ولا تنبت الارض الشیء لیکن زمین کچھ نہ اگائے. کیونکہ بارش تو مقصود یہی ہے نا کہ کچھ اگ جائے فصل وغیرہ جب نہ ہوگی تو یہ بھی قحط سالی کی مترادف ہے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا کہہ رہے تھے الریح من روح اللہ یہ جو ہوا ہے نا یہ اللہ کی رحمت تأتی بالرحمہ بالعدل کبھی عذاب کے ساتھ آتی کبھی رحمت کے ساتھ. فلا تسبوها ہوا کو گالی مت دو برا بلا. وصل اللہ من خیرها خیر طلب کرو وعوذ به من شرها اور شر سے پناہ مانگو. رواہ الشافعی و ابو داود و ابن ماجہ والبیہقی فی الدعوات الکبیر. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس کہتے ہیں ان رجلا لعن الريح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے آپ علیہ السلام کے سامنے ہوا پر لعنت کی. فقال قال تلعن الريح ریح ہوا کو کیوں برا بلا کہتے ہو فإنما مورا اس کو تو اللہ کی طرف سے امر نہ اپنی طرف سے تھوڑی چل رہی. وإنه من لعن شيئا اگر کوئی اس چیز پر لعنت کرتے ہیں ليس له بأهل وہ چیز لعنت کے قابل نہ ہونا تو رجعت اللعنت علیہ لعنت کرنے والے پر لعنت پڑتی ہے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب.
وعن ابی بن کعب قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الريح، ہوا کو گالیاں مت دو، تمہارے کپڑے کہیں کیا کر دے پھینک دے کس میں یا کپڑے کیا کر دے گندے کر دے خراب کر دے نیچے زمین پہ گرا کے، یا تمہاری ٹوپی کو گرا دیا برقع وغیرہ تم سے کیا کر دے کھینچ لے، ہے نا، تو اس طرح سے کیا نہ کرے، ہوا کو برا والا نہ کہے پیدا رہے تم تکرہون، اگر ایسا کچھ لگے نا جو تمہیں اچھا نہ لگے، فقولوا یہ دعا مانگو نا اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فیہا وخیر ما امرت به، اے اللہ جس مطلب کے لیے اس دعا میں جس مطلب کے لیے بھیجی گئی ہے اس میں خیر وغیرہ ہے وہ نصیب کر دے، ونعوذ بک من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به، جس شر میں جو شر اس میں ہے یا اس کا جو شر ہے جس کے لیے بھیجا گیا ہے اسے ہمیں بچا دے، پناہ میں رکھ دے، رواہ الترمذی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ما حبت ریح قط الا جس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رکبتہ، جب بھی تیز ہوا چلتی نا تو آپ علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے، یعنی تضرع کرتے، وقول اور یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلها رحمہ ولا تجعلها عذابا، اللہم اجعلها ریاحا، یا اللہ سے ہوائیں بنا دے، ریاح جمع کا صیغہ ہے نا خیر کا ذریعہ، کیونکہ قرآن کریم میں بارش کے لیے ہر جگہ پر لفظ جمع کا آیا ہے نا، وارسلنا الریاح لواقح وَيُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، ٹھیک ہے، وَلَا تَجْعَلْهَا الرِّيحَ، اس کو ریح نہ بنا دے، ریح عذاب کے لیے پھر ہوتی ہے۔ قال ابن عباس سے کہتے ہیں کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب میں بھی ہے نا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، ان قوموں پر ہم نے تیز ہوا بھیج دی سرسراہٹ والی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، بانجھ ہوا ہم نے بھیج دی ان کی فصلوں کو تباہ کیا، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیج دی تم پر ہوائیں جو کیا ہے بارش کی قطروں سے بھری ہے، اس سے بارش برسے گی، لواقح لاقحہ کی کیا ہے جمع ہے نا، وَأَيُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، خوشخبری دینے والی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، رواہ الشافعی والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابصرنا وَإِذَا أَبْصَرَ نَاشِيًا مِنَ السَّحَابِ من السماء تعنی السحابہ، کہ جب آپ علیہ السلام آسمان پر بادل اٹھتے ہوئے دیکھتے تو ترک عمل و کام کاج چھوڑتے تھے، واستقبل اسی کی طرف توجہ کرتے، وقال اور دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، فانکشفہ، جب بادل چھٹ جاتے حمد اللہ شکریہ ادا کر دیتے، وإن مطرت، اگر بارش ہو جاتی قول پھر یہ دعا کرتے تھے اللہم سقیا نافعا، رواہ بدود النسائی وابن ماجہ والشافعی واللفظ له۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا سمع صوت الرعد، جب آپ علیہ السلام کھڑک اور بجلی کی آواز سنتے نا، والصواعق، صواعقہ کھڑک، قال یہ دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک، یا اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں ہلاک نہیں کرنا عذاب کے ذریعے قتل نہیں کرنا، وعافنا قبل ذلک، اس سے پہلے میں عافیت عطا فرما، رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ الفصل الثالث عن عبداللہ بن الزبیر انه كان اذا سمع الرعد ترك الحدیث، عبداللہ صاحب جب کھڑک وغیرہ بجلی یا ان کی جو گرج آواز سنتے نا تو بات کرنا چھوڑ دیتے، وقال یہ دعا کر دیتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ، رواہ مالک۔